بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ دنیا دے اندر جننے چھپائے نے، جننے جانور نے، جنی مخلوقات نے، انہاں دا رزق رب کائنات دے کولے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کائنات دی ہر مخلوق نو وہ جاندا ہے، دنیا دی ہر مخلوق دے ہاتھے دے اندر ہے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق ہے، پوری کائنات دا مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صاحبوں اور ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، انتہائی معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس خالق حقیقی دا، اس منعم حقیقی دا ساڈے تے بہت بڑا کرم اور دی رحمت ہے کہ جس مالک نے سانو صحت اور تندرستی اور کائنات دی ہر نعمت نہ نوازیا، اور پھر اس رب نے سانو اپنے گھر چ آن دی توفیق دیتی ہے، اور قرآن و حدیث دے سنن سنان دی اللہ نے سانو توفیق دیتی۔ اللہ تعالیٰ ساڈے سارے دا بیٹھنا، یہ آواز تھوڑی جی کٹ کرو جی، چلتا پیا تو بس ٹھیک، سارے دا بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اچھی کہہ دو آگے۔ میں 12ویں پارے دی پہلی آیت پڑھی کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا دے اندر جننے چوپائے نے، جانور نے، سارے دا رزق کدے کول ہے؟ اللہ دے کول۔ دے چوپایاں دا، جانوراں دا رزق اللہ دے کول ہے، پھر انسان دا رزق بھی بولو اللہ دے کول۔ رزق دی وجہ تو، مال دی وجہ تو انسان دن رات اللہ دیاں حدود نو پامال کر رہا ہے، حرام نہیں ویندا، حلال نہیں ویندا، جدروں چھری وجدی ہے ماری جاندہ ہے، نمازاں پڑھی جاندہ ہے، حلال حرام دی تمیز نہیں کرتا۔
ہر انسان پریشان ہے اس موجودہ دور دے اندر کہ مولوی صاحب پوری نہیں پیندی، جنہیں کمان والے نے انہیں کھان والے نے، مہینے بعد پھر مقروض ہو جاتے۔ ایک وقت وہ سی کہ ایک کماندا سی پورا ٹبر کھاندا ہی پھر بھی نہیں مکدا، ہن سارا ٹبر کماندا ہے تے سارا ٹبر کھاندا ہے پھر بھی نہیں پوری پئی۔ وہ دی وجہ ہے کہ اسی اس خالق حقیقی نالوں یاری چھڑ دیتی ہے۔ جدو انسان بے نماز ہوئے گا، نماز دا خیال نہیں کرے گا، ادو پھر رزق جنہ مرضی ہوئے اللہ اپنی برکات نو اٹھا لے گا۔ میں اج دے جمعے دے اندر پہلی گل یہ دسنی ہے کہ رزق دین والا کون ہے؟ اللہ۔ 2-3 آیتاں میں پڑھاں گا، اس تو بعد رزق دے آن دے اسباب کی نے، کیڑے عمل کران گے تے ساڈے واسطے اللہ رزق دے پھاٹک کھول دے گا، ساڈی زندگی جڑی ہے وہ چمن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، ساڈے گھراں دے اندر سکون آ جائے گا۔ ہر انسان اپنے گھریلو معاملات کاروباری طور تے اس وقت پریشان ہے، کاروبار دا اتنا مندا گیا ہے، خاص کر کے اس دور دے اندر ہن دی گل کرنا، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہر انسان جڑا پریشان ہے۔ لوگ کوئی وظیفہ پوچھتا ہے، مولوی صاحب کو وظیفہ دسو جدے نہ میرے رزق دے اندر فراوانی آئے، میں مقروض ہو گیا، اللہ میری تنگی نو آسان کر دے، میرے رزق دے اندر فراوانی عطا کر دے۔ ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان۔ میں قرآن دے اور حدیث دے وچوں 2-4 نسخے آج دے جمعے تھوڑے سامنے رکھاں گا۔ ویسے تے رزق دے اسباب دے 14-15 اسباب نے جڑے نبی علیہ السلام نے اور قرآن دے اندر اللہ نے بیان کی تھے۔ پہلی گل یہ ہے کہ رب کائنات نے اعلان کر دیتا ہے قرآن دے اندر کہ دنیا دے لوگوں، میں رب تھوڑے کو رزق دا طالب نہیں، نہ میں چاہنا کہ تسی منو کھلاؤ، بلکہ میں بذات خود ایک رزاق ہاں۔ رزاق کنوں آندے نے؟ جڑا رزق دین والا ہوئے۔ آئیے ذرا قرآن کو لو پوچھئے، اللہ فرماندے نے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ فرمایا اللہ دے نے میں تھوڑے کولو رزق نہیں چاہندا، میں تھوڑے کولو کھانا نہیں چاہندا، بلکہ میں خود رزاق ہاں تے بڑا قدرت والا، بڑا قوی ہاں، بڑا مضبوط ہاں، میں خود بڑا مضبوط ہاں۔ اس واسطے وہ رزاق ہے، او دے کولم یار دی آواز تھوڑی کرو یار، کی کر یا چلدا ہے پیا تے میں خود رزاق ہاں اور میں چاہنا وا میں بڑا ہی طاقتور ہاں، میں خود رزاق ہاں۔ رزاق کون ہے؟ بولو بولو، رزاق کون ہے؟ اللہ۔ منگنا کدے کولوں میں؟ بولو بولو، اللہ دے کولوں منگنا ہے۔ اور رب العالمین ہے جڑا پوری کائنات دا خالق ہے، پوری کائنات دا مالک ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اسمان دے اندر تھوڑا رزق موجود ہے، اس رزق دا اللہ نے تھوڑے نہ وعدہ کیتا ہے۔ جیڑے رزق دا اللہ نے تھوڑے نہ وعدہ کیتا ہے، گل میری توجہ نہ سنیا جے، وہ جیڑا رزق تھوڑی قسمت دے اندر ہے وہ پہاڑاں دیاں تیواں دے اندر بھی ہوئے گا، اللہ اتھوں بھی تھوڑے تک پہنچا دیں گے۔ گل میری توجہ نہ سننی ہے، اللہ تھوڑے منہ تک پہنچا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جڑا ہے نا وہ روٹی دا لقمہ نے توڑیا تے ایتھوں تک آندا ہے،
تے انہوں منہ چ پانا نصیب ہی نہیں ہوندا۔ ایسے ایسے واقعات بھی ویکھے نے جیڑا رزق تیری قسمت چ نہیں وہ تیرے ہاتھ چ بھی ہوئے تے اللہ نے تیرے اندر جان ہی نہیں دینا، تے جیڑا تیری قسمت چ نہیں تو جتھے مرضی ہوئے ہو تیرے تک پہنچ جانا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یحیی یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، اللہ او ذات جن نے تھانوں پیدا کیتا ہے، ثم رزقکم پھر انہیں رزق دیتا ہے، ثم یمیتکم پھر تھانوں مارے گا، ثم یحییکم پھر تھانوں زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم، کیا یہ سارے کام کرن دے اندر کوئی تھوڑا اور شریک بھی ہے وے؟ اللہ دا شریک ہے، بولو نہیں شریک۔ ہون کی ہے دکان تو ایک دن سیل گھٹ ہو جائے ہی تویتاں والے کو نسے جانے، تویت نہیں بھائی اے کی ہے سیل گھٹ ہو گئی ہے، انہاں دے بھی اگوں ریٹ نے 2000 والا لینا ہی 4000 والا لینا ہی کہ 10000 والا، وہ آندا جڑا چنگا ہو دے آندا پھر 10000، آندا سیل ڈبل ہو جائے گی، اے کہ پکھے نہ بنی جوں جوں پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا، تے کہ پار تھلے رکھی جوں جوں پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ آسان تے رزاق بنا لیا نا دما لیا نو تویزاں لیا نو، کسے قبر نو کسے شجر نو کسے حجر نو کسے مندری نو کسے چھلے نو، اے چھلا پیر دے نام دا ہے، دھاگا پیر دے نام دا ہے، اے جی فلانے پیر نے منو دعا دیتی ہے، فلانے پیر نے منو تویز دیتا ہے، ایسرا خیر و برکت دے پھاٹک کھل جان گے۔ اور نانا میرے بھائی اپنے ایمان دا بیڑا گرک نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے صبح پرندے اڑتے نے نا اپنے گھونسلیاں چو تے خالی پوٹاں لے کے اڑتے نے، تے جدوں شام پیندی ہے اپنے گھونسلیاں دے اندر پوٹاں جیڑیاں نے وہ بھر کے آوندے نے۔ پرندیاں دیاں کیڑیاں فیکٹریاں چلدیاں نے؟ بول دے نہیں چلدیاں نے، یا پرندیاں نے کسی کو تویز کرایا یا کیڑی سرکار دے کول گئے نے؟ فرمایا لوگو تھوڑا بھروسہ بھی اللہ تے ہو جائے تے کدی تسی بھی بھوکے نہ مرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک بڑی لگ گئی ہے تے آندے نے اللہ روٹی چاہی دی ہے، اللہ فرماندے نے موسیٰ تیرے ہاتھ چ کی ہے؟ اللہ آسا ہے سوٹا ہے، فرمایا انہوں مارو اس پتھر دے ہوتے اللہ یہ ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا نہیں موسیٰ جی میں کہہ رہا مارو تے صحیح، پتھر مارے ہے، پتھر تے سوٹا مارے ہے، پھر پتھر پھر پتھر پھر پتھر، 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا جدے منہ چ تازہ سبز پتہ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ تیری قدرت کہ پتھر دے 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا تازہ سبز پتھر۔ ہن حویلی لکھے دے باسیو اس کیڑے دا عقیدہ سنو کی کہہ رہے ہیں۔ نبی موسیٰ تھی پریشان ہو کیڑے دے منہ نہ کان لائے آندا کی کیڑا کہہ رہے ہیں سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ موسیٰ جی پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ ڈائریکٹی پئی ویندی ہے، پاک او ذات جڑی 7ویں عرش تے 7ویں پتھر دے پیڑ چوں میریاں پکاراں پئی سندی ہے، پاک او ذات جڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے مینوں بھلدی وی نہیں۔ میں اگلے دن ایک تفسیر کبیر امام راضی دی پڑھ رہا سا، اور بھی تفاسیر دے اندر بالکل سکے بن گل۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ، حضرت سلیمان پیغمبر کہنے لگے اللہ میں تیری مخلوق دی دعوت کر رہی ہے۔ فرمایا نبی سلیمان رہن دے، سلیمان دا پتہ جی نا پوری دنیا تے حکومت سی نبی سلیمان دی، پوری کائنات تے۔
اور 4 بندے گزرے نے جنہاں دی آل ورلڈ دنیا چ حکومت سی، سلیمان پیغمبر، ذوالقرنین، بخت نصر تے نمرود۔ نبی سلیمان ہے بھی نبی نے، ہے بھی بادشاہ نے، پوری دنیا چ حکومت ہے تے آندے نے اللہ دعوت کرنی ہے، 6 مہینے تک کھانا پکدا رہا، اللہ اپنی مخلوق بھیج، ڈھیر لگ گئے نے، فرمایا سلیمان پیغمبر بھیجنا، سمندر دی مچھلی نو کیا نکل گئی باہر، نبی سلیمان نے تیرے ناشتے دا بندوبست کیتا، ہن مچھلی آئی تو ایکو لقمے چ سارا کھانا ہی کھا گئی، نبی سلیمان بے ہوش ہو گئے، فرمایا سلیمان ایکو ہی لقمہ دیکھ کے بے ہوش ہو گیا ہے، میں تے پتہ نہیں ایڈے لقمے نو روز دے کنے کو دینا، اے جی رب العالمین، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کدے کول ہے؟ اللہ دے کول ہے، رب دین والا ہے، ثم رزقکم، اللہ دے میں دین والا ہاں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، میں قرآن دا ایک اور مقام لگا سنان، اللہ دے نے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الدنیا فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم، فرمایا لوگوں فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، اللہ پاک فرماندے نے دنیا دے لوگوں میں دنیا دے اندر ہر چیز نو تقسیم کر دیتا ہے، رزق بھی تقسیم کر دیتا ہے، جنہ جنہ کسے بندے دی قسمت چے ہونا ملنا ہی ہے، ایک ماں باپ دے 2 پتر نے، ایک نو اینا دے چھڑیا پتہ ہی کوئی نہیں، تے دوجے نو پتہ ہی نہیں شام دی روٹی پکنی بھی ہے کہ نہیں، یہ تقسیمہ کدیاں نے اللہ دے نے، اسی تقسیم کرنے والے ہیں، نحنو قسمنا، اسی تقسیم کیتا ہے، کسے نو وزیر اعظم، کسے نو فقیر اعظم، کسے نو کچھ بھی نہیں، کسے دے گھروں دانے مکن نہیں دیندا، کسے نو پتہ ہی نہیں کدھروں آ رہا ہے، کسے نو پتہ ہی نہیں، اپنے وہی تقسیم پیا کردا ہے، کتے چہرے چوچو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، کتے پیری وچ جوان دسن، کتے وچ جوانی بڈے نے، کتے ٹانگیاں جوگے پیسے نہیں، کتے چڑھ جہازی اڈے نے، کتے حکم چلاندے پھر دے نے، کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کتے دیندے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی، ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے ہی کرماں والے نے، کتے لسی پین نو مل دی نہیں، کتے دودھی کتے پالے نے، کتے سونا ہی سونا سونا ہے، کتے کنا وچنا والے نے، کتے انگ پرانے لالے نے، کتے لا نوے سٹے نے، ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، یہ کدیاں مرضیاں نے، بولے آجے بولے آجے، ایک باپ کے 2 بیٹے قسمت جدا جدا ہے، ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے، ایک سیب کے 2 موتی ایک ہی شکم سے جائے، ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے، ایک پھول کی 2 پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں، ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے، ایک شاہ کی 2 ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی، ایک آگ کے حوالے ایک کا سا بنا ہے، ایک تھان کے 2 کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے، ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے، ایک آنکھ کے 2 قطرے ایک ہی جگہ سے اترے، ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے، نحنو قسمنا تقسیمہ کدیاں نے، بولو بولو،
اللہ دے نے تقسیمہ کرن والے اسیاں آئیے اللہ دے نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ۔ اور دنیا دے لوگو منو چھڑ کے غیراں کولوں منگنا ہے، منو چھڑ کے غیراں کول جانا ہے، منو اے تے دسو کیڑی چیز ہے جیڑی میرے خزانے چ موجود نہیں۔ منو چھڑ کے غیراں دے در تے ٹھوکرا کھاندا پھرنا ظالمہ، ایک رزق واسطے میریاں حداں نو پامال کرنا، اپنے ایمان دا بیڑا غرق کرنا، پتہ نہیں کدے کدے کول جا کے مانگنا ہے تے ایمان دا جنازہ، فلانے دربار تے جاؤ لون چاڑو جی، فلانے دربار تے مانجا پھیرو جی، فلانے دربار تے تاگے بنو جی، فلانے پر دربار تے چولاں دی دیکھ دیو جی، تھوڑی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ کیا نہیں جاندا؟ بولو دے صحیح۔ فلانے دربار تے مانجا پھیرو، اللہ نے دنیا دے درباراں تے جا کے ٹھوکرا کھانا، کسی کو اولاد مانگنا ہے، کسی کو رزق مانگنا ہے، کسی کو عزت مانگنا ہے، کسی کو کوئی سوال کرنا ہے، مینوں اے تے دس وہ کیڑی چیز ہے جڑی میرے خزانے چ موجود نہیں تے جنہ کو تو مانگنا ہے؟ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ دے منو چھڑ کے جنہ کو مانگنا ہے، کھجور دی گٹک دے اندر ایک دھاگا ہے تے اتے پتلا جا چھلکا ہے، اللہ دے جنہ کو تو مانگنا ہے، یہ چھلکے تے دھاگے دے مالک نہیں، یہ نہ کتھو دینا ہی تینوں۔ التدوہم لا یسمعوا دعاءکم، جدوں تسی پکار دے ہو تھوڑیاں دعاواں سن دے نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر یہ سن لین تے قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتے۔ یَکْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت دا دن ہوئے گا یہ بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے۔ یہ قرآن جے میں اپنی گال نہیں کرتا، آج جنہیں بابے نے نا ساڑھے پاکستان دے، بابا بلے شاہ، بابا فرید، جی بابا علی حجویری بول دے نہیں، بابا جی پیر عبدالقادر جیلانی، سارے بزرگ نے ولی نے انہاں دی ولایت دا سی انکار نہیں کرتے، لیکن قیامت نو اللہ نے سارے بابیاں نو بلانا ہے، اللہ نے کہنا تسی آکھیا سی ساڑیاں قبراں دا طواف کریا جے، ساڑیاں قبراں تے عرس کرایا جے، ساڑیاں قبراں دے اتے دیگاں دیا جے، ساڑیاں قبراں دے چڑھاوے چاڑیا جے، ساڑیاں قبراں نو غسل دیا جے، ساڑیاں قبراں دے قوالیاں کرایا جے، تساں کیا سی؟ یکفرون بشرککم، یہ سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے۔ یہ قرآن ہے، قرآن تے جدو بابیاں انکار کر دیتا پھر اتھے کی بنے گا؟ بولو کی بنے گا؟ اگے اللہ دے نے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ دنیا دے لوگو تسی فقیر ہو، اللہ کلی علی کل شیء قدیر ہے۔ منگنا ہی تے او دے کولو منگ، کسے منگتے کولو نہ منگے، اگر اللہ کولو ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والے کمزور تو نہ منگ، منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جی، عطا کرن والا میرا کلا رب جے۔ 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ، انگلش آؤں دیجئے کوئی، 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ، اللہ کولو ہور منگ، ہور تو نہ منگ۔ گل بڑی پیاری ہے، او خالق سارے جگ دائے، او دے در تو سب کچھ لب دائے، او نو رازق ہونا پھب دائے،
انہوں رازق ہونا پھبدا ہے اودے کم تے سارے سوارے نے اللہ 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 آگے بڑی پیاری گل ہے سارے جگ دا داتا کلا ہے او دا ڈیرا عرش معلا ہے جنہ پھڑ لیا اس دا پلا ہے او لگ گئے پار کنارے نے داتا عرش تے وے فرش تے نہیں داتا کتے وے دین والا اتے وے لین والے بولو دین والا تھلے نہیں ہوندا لین والے اتے نہیں ہوندے یہ لین والا تھلے لما پایا دین والا تھلے لما پایا لین والے اتے چڑھے او دا جاری حویلی والے او دا جاری لنگر کھانا ہے انہوں کھاندہ کل زمانہ ہے او دا شان بڑا شہانہ ہے او دے درد منگتے بولو سارے نے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوا واشکروا لہ الیہ ترجعون اللہ نو چھڑ کے جنہ دی عبادت کرنے جنہ دے نادیاں نظروں نیازاں دینا اللہ دے لا یملکون لکم رزقا اے رزق دے مالک نہیں رزق دے مالک سادہ جا ترجمہ یار اے رزق دے مالک نہیں فابتغوا عند اللہ الرزق اگر تلاش کر نہیں رزق تے کدے کولو اوے عبد الرزاق کولو نہ منگ رزاق کولو منگ عبداللہ کولو نہ منگ اللہ کولو منگ عبد القادر کولو نہ منگ کلے قادر کولو منگ کلے قادر کولو منگ کیوں نہیں منگنا جیڑا عبد القادر ہے انہیں مر جانا ہے جیڑا قادر ہے انہیں مرنا نہیں جیڑا عبد الرزاق ہے انہیں مر جانا ہے جیڑا کلا رزاق ہے انہیں منگنا انہیں مرنا نہیں جیڑا عبد الجبار ہے انہیں مر جانا ہی جیڑا جبار ہے انہیں نہیں مرنا فرمایا لوگو فابتغوا عند اللہ الرزق اور رزق منگنا ہی تلاش کرنا ہی تے اللہ دے کولوں کرنا کیویں وعبدوہ واشکرو عبادت او دی کریا کر تے شکر بھی او دا ہی ادا کریا کر کڈا سادہ جہا قرآن دا ترجمہ ہے قرآن پڑھ دے جاؤ ترجمہ کر دے جاؤ مکدہ ہی نہیں بول دے نہیں وہ مکدہ ہی نہیں مکدہ قرآن بولو اس واسطے کدے کولو منگنا ہے اللہ دے کولو منگیا کر او آندہ ہے حدیث قدسی بھی سن لو یا عبادی کلکم فرمایا لوگو اللہ کہہ رہے نے دنیا دے لوگو آ جاؤ میرے کولو منگو میرے کولو منگیا کرو کلکم رائن فرمایا اللہ من کسوتہو فستقتو تکسونی اکسکمکم فرمایا لوگو دنیا دے لوگو آؤ نا میرے کولو منگو کوئی ہے کو ننگا ہوئے میرے کولو منگے میں انہوں پہنا دے وانگا دنیا دے اندر میں انہوں لباس دے دے وانگا اللہ اکبر کبیرہ اگر دنیا دے اندر کوئی ننگا ہے میں انہوں لباس دے دے آنگا تجھے حدیث ہوندی ہے کوئی بھوک ہے انہوں میں روٹی دے دے آنگا کوئی پیاس ہے انہوں پانی پلا دے آنگا اور رب العالمین اوے جڑا خود کھاندہ نہیں پوری جہان نو کھواندہ ہے خود پیندہ نہیں پورے جہان نو پلاندہ ہے خود پہندہ نہیں پورے جہان نو پہناندہ ہے خود سوندہ نہیں پوری کائنات نو سواندہ ہے اور لوگوں خود انہیں مرنا نہیں پوری کائنات نو ماردہ ہے اس واسطے کائنات دی ہر مخلوق نو دین والا کون ہے الحمدللہ رب العالمین تیرا باندے کنوں نے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ تے ہوتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب باندے انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے
ہواواں چ نے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی کچھو ڈڈو کیکڑے بھی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نسدے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو باہر دنگ رہن اکلاں گوہاں سپ سانیاں زمین لب لئی کھڈا چ رہاشی تسکین لب لئی کھڈا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کیدا سکھا نال جیندے نے سنو ایک ہور بھی مثال سونےو دساں اللہ پاک دا کمال سونےو لکڑاں چ کون تے سیوگ پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی گل دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بے شمار بار لینے وگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو لومبڑا تے سیا نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نت کھاندے یارو راج روٹیاں ہن گل کور ہوگی کہ رزق دین والا کون ہے پھر بولیا جی اگر چاہواں تے اے دے تے میں پورا ایک جمعہ پڑھایا ہے صرف رزاق کون ہے رزق کون دیندا ہے بولو کون دیندا ہے اللہ دیندا ہے تے کلا دیندا ہے اونچی بولو اللہ دیندا ہے تے اونچی بولو نال اللہ دیندا ہے تے کلا ہی دیندا ہے پوری کائنات نو دیندا ہے مشرکاں نو بھی دیندا ہے بولو عیسائیاں نو بھی دیندا ہے یہودیاں نو بھی دیندا ہے جیڑے او دے منکر نے انہاں نو بھی دیندا ہے اگر وہ چاہے تے اسرا کر دے بول دے نہیں اینجی کرنا ہے انہیں کون نہیں کہنا ہے تے ہر چیز پٹھی ہو جانی ہے وہ دے کون چینی طاقت ہے اس واسطے رب العالمین رزق دین والا ہے ہن پہلا سبب کی ہے رزق دی فراوانی دے اسباب کو سن لو اللہ فرماندے نے من عمل صالحا ایمان اور اعمال نیک جنہ بندہ نیک ہوئے گا نا اللہ دے رزق چ اونی فراوانی عطا کر دے گا نیکی کرن نہ رزق آوندا ہے گناہ کرن نہ رزق دے دروازے بند ہو جاندے نے جڑے آندے نے نا ساڈے کو مال بڑا ہے نماز بھی نہیں کدی پڑھی انہاں دے مال چ اللہ برکت نو کھچ لیندے نے تے جڑا نمازی ہے نا او دا مال تھوڑا بھی ہوئے گا اللہ او دے چ برکتاں بڑیاں پا دے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون نیک عمل کرن والا مرد ہے یا عورت ہے پھر او مومن بھی ہے ایماندار بھی ہے اگر عمال نیک نے تیرے میرے عقیدے چ شرک دی ملاوٹ موجود ہے قیامت دا دن ہوئے گا تیرے عملاں دا مل اللہ دی عدالت چ مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں پینا اپنے عقیدے نو شرک دی ملاوٹ تو پاک رکھو بدعات دی ملاوٹ تو پاک رکھو اگر دنیا چ شرک کر کے ٹر گیا تے جڑا مشرک ہے اللہ دے نے مشرک میری زمین نو سونے نہ بھی پر دے میں مشرک دا سونا بھی قبول نہیں کرنا 18 نبیوں دا نام لے کے نہیں اللہ نے کیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ یہ 18 نبی میری ذات نہ شرک کر دے میں انہاں دی زندگی دے اعمال بھی تباہ و برباد کر دیندا اللہ نے اپنے نبی نو کہا اللہ ان اشرکت لیحبطن عملک اے میرے محبوبہ اگر تسی بھی میری ذات نہ شرک کرو میں تھوڑی زندگی دے عمال بھی تباہ و برباد کر دیا حویلی لکھے والے ہو اپنا عقیدہ شرک تو پاک لے کے جایا جے اگر شرک کر دے ٹر گئے عمال بڑے نے نیکیاں بڑیاں نے قیامت دن آواز آئے گی عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ عمل کر کر کے تھک کے چور ہو جان گے وہ دے باوجود جہنم دا بھالن بن جان گے اس واسطے میرے ویرو انہاں عملان دا مل کو نہیں جے پہنا مچھر دے پردے برابر بھی جدے عقیدے دے اندر شرک دی ملاوٹ ہے اللہ دے نے واہو و مؤمنون پھر ایماندار ہوئے مومن ہوئے
اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح۔ مومن دیاں 3 خوبیاں نے، صفات نے، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، زبان نہ کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ، اے اقرار کیتا زبان نہ، تے پھر دلوں تصدیق بھی کیتی ہے کہ الہ واقعی ہے کہ او دا نبی آخری نبی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر عمل بالجوارح، نیک اعمال نے، نماز بھی پڑھدا ہے، روزہ بھی رکھدا ہے، یہ ہے مومن۔ زبان نہ اقرار کیتا ہے، دلوں تصدیق کیتی ہے، عمل چنگا کوئی نہیں ہے، بندہ فاسق فاجر ہے۔ زبان نہ اقرار کیتا ہے، دلوں تصدیق نہیں کیتی، بندہ منافق ہے۔ زبان نہ اقرار بھی نہیں کردا، تصدیق نہیں کردا، عمل چنگا کو نہیں کردا، یہ بندہ کافر ہے۔ وہ سمجھ آ گئی جی کہ کوئی نہ؟ تو اس واسطے بندہ مومن ہوئے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ دے میں دنیا دی زندگی دی جیڑی ہے چہل پہل کر دینا وا۔ ایمان ہوئے گا، عمل نیک ہون گے، اللہ دے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں تیری زندگی پکیزہ بنا دیاں گا، تیری زندگی تے اندر فراوانیاں عطا کر دیاں گا۔ سبحان اللہ۔ تے اگے اللہ نے کیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جیڑا ساڈے ذکر تو منہ پھیردا ہے اسی او دی معیشت نو تنگ کر دینے ہاں۔ یہ قرآن جے قرآن، یہ دے تحت محدثین نے 2 قول نقل کیتے ہیں۔ بندہ دنیا چ زندہ ہوئے، معیشت تو مراد کاروبار ہے، بندہ مر گیا ہے تے معیشت تو مراد قبر ہے۔ جدو یہ بے نماز مرے گا اللہ نے دی قبر تنگ کر دیاں گے۔ کیویں؟ ادھر ویکھو، اس طرح دوویں دیواراں مل جان گیاں، سجیاں پسلیاں کھبے پاسے، کھبیاں سجے پاسے۔ مرن تو بعد معیشت تو مراد کی ہے قبر، تے زندگی چ معیشت تو مراد کاروبار ہے۔ بے نماز جنہ مرضی کمائے، یہ دی کمائی دی برکت نہیں۔ بے نماز جیڑا ہے جنہ مرضی مال کٹھا کرے، یہ دے مال چو اللہ برکتاں نو اٹھا لیں دینے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اسی بے نمازاں نو قیامت دے دن قبراں چو انے کر کے اٹھاواں گے۔ یہ کہے گا اللہ میریاں دنیا چ اکھاں سن، اللہ مینوں انا کیوں کیتا ای؟ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا۔ اللہ نے تو دنیا چ رہ کے میرے قرآن نو بھلا چھڑیا سی، اج میں رب نے تینوں بھلا چھڑیا۔ اللہ، تو دنیا چ مینوں بھول گیا سے، میں آج رب تینوں بھول گیا ہاں، تینوں انیا کر کے تاں اٹھایا، تو دنیا چ نماز نہیں سا پڑھدا۔ یہ بے نماز جیڑا ہے یہ دی قبر چ بھی سپ مسلط کر دیتے جاندے نے۔ بے نماز دی قبر دے اندر جہنم دا دروازہ کھول دیتا جاندا ہے، اینوں قبر چ بھی سکون نہیں۔ بے نماز جیڑا ہے اینوں دوے دیاں گرزاں فرشتے مار دے نے، یہ چیخاں ماردا ہے۔ آقا فرماندے نے اے دیاں چیخاں تواڈے ڈنگر تے جانور سن دے نے، اگر تسی سن لو تسی اپنے مردے قبرستان چ دفن کرنے ہی چھڑ دے ہو۔ او بے نمازو ذرا غور کرو، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنی پنڈلی نو ننگیا کرن گے، تے رب دی پنڈلی دی نورانیت نو ویکھ کے نمازی سجدے چ ڈگ پین گے۔ جڑے بے نماز نے اوتھے سجدہ کرنا چاہن گے، اللہ انہاں دیاں کمراں چ سریے فٹ کر دے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو جڑا بے نماز دی کمائی چ برکتاں، بولو بولو، اے دی کمائی چ برکتاں کوئی نہیں، اے دی کمائی چو اللہ برکتاں نو اٹھا لئی دینے۔ آئیے میں آگے چلا،
ایمان اور عمل صالح پہلا سبب رزق دی فراوانی دے اندر، گناہ جیڑا ہے رب کبریا دی قسم رزق دے دروازے بند کر دیندا ہے، گناہ جیڑا ہے بندے دے عروج نو زوال چ بدل دیندا ہے، جیڑی نیکی ہے بندے نو زوال تو عروج تے پہنچا دیندی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو گناہ تو بچ کے اپنی زندگی گزارو۔ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے نو کہا سی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ جڑا ہے نا اونا کو کریں جنہ کو تیرا جسم جہنم دی اگ نو سہ لے، اونا کو گناہ کریں تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ سکدا ہے، پھر گناہ کریں۔ دوجی گل بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اوتھے کریں جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے۔ تیسری بات گناہ اس جگہ تے کریں جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے۔ ہن کوئی دنیا دی ایسی جگہ ہے جیڑی اللہ بنائی نہیں، کوئی ایسی جگہ ہے جتھے رب ویندا نہیں؟ بولو ہے کوئی؟ تے ساڈا جسم جہنم دی اگ نو برداشت کر سکدا ہے؟ تے جے تیرا میرا جسم جہنم دی اگ نو برداشت کرن دی سخت نہیں، ہر جگہ تے رب ویندا ہے، ہر زمین دا مالک اللہ، پھر گناہ کرنا کیوں ہے؟ کیوں جانا ہے گناہ والے پاسے؟ دوسرا آئیے، دوسرا ہے تقوی۔ یہ تقوی، تقوی سبب جنہ بندہ متقی ہوئے گا پرہیزگار ہوئے گا اللہ او دے رزق چ فراوانی عطا کرے۔ ہن کتھے لکھیا ہے؟ آئیے قرآن پڑھیے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہو سبحان۔ جیڑا انسان تقوی اختیار کردا ہے یجعل لہ مخرجا، اس متقی نو اللہ دکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاواں ازمائشاں دے جال چوں دکھاں دے جال چوں ایویں کٹ دے نے جویں مکھن چوں آسانی نہ وال کھچ لئیدا ہے۔ اپنے دکھاں دے رونے لوکاں دے سامنے رونا ہے، کدی کسی رشتہ دار دے اگے، کدی کسی ساتھی اگے، کدی کسی دوست اگے، کدی کسی اگے، کدی کسی اگے، رونے اگے نہیں پھر کی بندا ہے؟ وہ جا کے تیرا توا لاندا ہے اے ہونا آیا سی رون ڈیا سے، بول دے نہیں تے کدی پچھلی راتی اٹھ کے نا کمرے دی لائٹ بند کر کے کدی انہوں بھی اپنے دکھ سنایا کرنا، پھر ویکھیو کہ اگے تیرا اظہار کردا ہے وہ دے کے کدی رو کے تے ویکھ ایتھے تھوڑا روئے گا مول قیامت نو بہتا پئے گا، اوتھے بہتا روئے گا مول کو نہیں پینا۔ اللہ کو ڈر کے ویکھتے سہی، انہوں کدی دکھڑے سناتے سہی۔ اللہ نے پہلی گل تیرے دکھاں نو سکھاں چ بدل دیاں گا، مصیبتاں پریشانیاں چو تینو کڈنا۔ دوجی گل وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تینو رزق اتھوں دیاں گا جتھوں کدی وہم و گمان بھی نہیں کردا، تیرے وہم چ بھی نہیں ہوئے گا، گمان چ نہیں ہوئے گا، میں رزق اتھوں دیاں گا۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر پنڈاں والے، اگر بستیاں والے، اگر شہراں والے دو کم کر لین، اللہ دے نے میری ذات تے ایمان لے ہون، وَاتَّقَوْا تے تقوی اختیار کر لین، میں انہاں واسطے آسمان تو اپنیاں برکتاں دے دروازے ہی کھول دیاں گا۔ ہی کراں گا رحمتاں دے دروازے کھول دیاں گا۔ بلکہ اللہ دے نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ پھر کہہ دو سبحان۔ اگر تقوی اختیار کر لو اللہ دے نے میں تیرے گناہ معاف کر دیاں گا، تیرے نام جنت بھی الاٹ کر دیاں گا۔ سبحان۔
دنیا دے اندر بھی چہل پہل کر دیاں گا، اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں تینوں ایک واقعہ سنان لگا واں۔ جڑا بندہ متقی ہے اللہ او دے واسطے رزق دے پھاٹک ہی کھول دیندے نے۔ ہن تقوی ہے کی ہے؟ عربی دا ایک شعر ہے، خلص جنوبا صغیرہا وکبیرہا ذاکت تکا وَسْنَعَ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْقِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحِصَىٰ۔ چھوٹے بڑے گناہ نو چھڈنا اے دا نا تقوی۔ شاعر آندا ہے تقوی دی مثال میں بندہ واڑ لگی ہوئے نا سجے کھبے کنڈیاں دی تے بندہ وچوں دی لنگے تے کیویں گزرے گا؟ اپنے کپڑیاں نو کونج کے ہی گزرے گا نا، ادھروں کنڈا نہ اڑ جے ادھروں نہ اڑ جے۔ فرمایا مومن واسطے نا دنیا ایک کنڈیاں دی واڑ ہے، مومن وچوں لنگدا ہے زندگی گزاردا ہے، ادھروں نہ کو اڑ جائے، ادھروں اللہ دی نافرمانی نہ ہو جائے، ادھروں اللہ دی نافرمانی نہ ہو جائے، ادھروں نہ رب دے خلاف کو قدم چکیا جائے۔ مومن دی یہ مثال تے اگے آندے نے لا تحقیرن صغیرۃ، چھوٹے گناہ نو حقیر نہ سمجھو۔ کئی بندے نے نا آندے کو نہیں یار چھوٹا گناہ کر رہا ہوں وضو کران گے جا کے مسیتے نماز پڑھاں گے معاف ہو جائے، بول دے نہیں ایویں بھی ہے کہ نہیں؟ لا تحقیرن صغیرۃ، چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھو۔ ان الجبال من الحصاء، چھوٹے چھوٹے کنکر بن کے تے اونچے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں مل کے کی بنتے ہیں؟ پہاڑ۔ چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھو۔ ساڈے شیخ القرآن کہہ دیو رحمت اللہ علیہ مولانا محمد حسین شیخو پوری کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، وہ فرماندے نے گل بڑی کمال دی، آندے نے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں، اینا شیران دا ترجمہ ہے، چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں تقوی چھوڑن سوئی، کنڈیاں والی ترتی تے جویں ترے مسافر کوئی، چھوٹے نو چھوٹا نہ سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے، دے توفیق خداوند عالم لنگ سلامت جاوے۔ چھوٹے کہیں کر کٹھے ہو کر، میں وہ جڑا شیر پڑھے عربی، چھوٹے کہیں کر کٹھے ہو کر بنن پہاڑ اونچے رہے، چھوٹیاں اونگنا لا پروائیوں کئیاں دے روڑے نی بیڑے، کوڑے نفس سواری کر کے کیتے ہی سیر اگاہاں، رات عمر دی سر تے آ گئی واگا موڑ پشاہاں۔ تقوی بڑا بڑا زیور مومن، والباس التقوی ذالک خیر، تقوی دا لباس پالو تھوڑے واسے بہتر ہے۔ ہر عبادت دا نچوڑ تقوی، جس عبادت دے اندر تقوی نہیں اللہ نو عبادت قابل قبول۔ زادے راہ جانا ہے نا عمرے تے حج تے، اللہ نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، زادے راہ لے کے جاؤ، لیکن بہتر تھوڑے واسے زادے راہ کی ہے؟ بولو بولو تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ انہوں تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیے، نہ خون چاہیے، انہوں تھوڑے دلان دا وَإِن تَعْفُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کسے نو معاف کر دینا بہت زیادہ قریب ہے تقوی دے۔ اللہ نے منو تھوڑیاں برادریاں کنبے قبیلیاں نہ پیار نہیں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میرے ہاں سب تو زیادہ عزت والا ہو جڑا متقی ہے،
پرہیزگار ہے. نبی یوسف علیہ السلام نو بی بی زلیخا لے جاندی ہے 7ویں کوٹری چ. 7 دروازے بند کر لینے تے اپنے کپڑے اتار دیندی ہے تے سامنے ایک نکر چ بت پیا او دے تے کپڑا پا دیندی ہے. اس طرح کر تے نبی یوسف آندے نے بی بی اے کی کرنی ہے بھئی؟ فرمایا بے یوسفا مینوں اے دے کولوں گناہ کردیاں شرم آندی ہے. تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرا رب تے پردے پایا لک جاندا ہے، میرا رب 7ویں کوٹری چ وی ویندا ہے. تے پتہ کی آندی ہے قالت حیت لک. ایتھے پتہ لگدا ہی کنا کو تقوی ہے، کنا کو ایمان ہے. بی بی آندی ہے قالت حیت لک وے یوسف میرے ول تک تے صحیح، میرے ول ویکھ. تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرے ول ویکھاں کہ ویکھن والے ول ویکھاں؟ ہائے ہائے ہائے، تیرے ول ویکھاں تے میں ویکھن والے ول ویکھاں. بی بی ایک ہی کہن رہی ہے اللہ ایک ہی بن گیا ہے. فرمایا میرے یوسف پریشان نہ ہوئی، تو 7ویں کوٹری چ میرا دھیان رکھیا تے میں 7ویں عرش تے تیرا دھیان رکھاں گا. نظر پیا یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی. اوے جد میری نو داغ نہ لائی، میرے پترا تیرا باپ نبی آ، تیرا دادا اسحاق نبی سی، تیرا پردادا ابراہیم نبی سی. جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے. نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے، منع کیتا سی خواب نہ دسی، منع کیتا سی خواب نہ دسی. اے فرزندہ تینو اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینو. ویکھ لے نبی یوسف نے تقوی اختیار کیتا ہے. اللہ دے نے یوسف دوڑنا تیرا کام ہے، دروازیاں دے تالیاں نو توڑنا میرا کام ہے. تو 7ویں کوٹری دے اندر میرا دھیان رکھیا ہے، ہن میں تینوں مصر دے تخت عطا کر دیواں گا. ویکھ لو جڑا انسان تقوی اختیار کردا ہے رب کولوں ڈر جاندا ہے. اللہ اللہ. ایک نا حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ 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 آندے نے اس طرح نکلے مدینے تو تے مدینے تو باہر جا کے نا حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر دے بیٹے نے یہ اس وقت تک کھانا نہیں سن کھاندے جب تک نال کوئی ملدا نہیں سن. انہاں پہاڑ دے قریب جا کے سفرہ بچھایا دسترخوان اتے کھانا لایا تے سامنے نا ایک چرواہ ہے تے انہوں آندے نے یا رائی الغنم تال، او چرواہے اڑا بھئی اسب من ہاذہ السفرہ، آجا دو میں جنے مل کے نا روٹی کھائیے. شدت دی گرمی، عرب دی گرمی تے نالے بکریاں چار دا ہے. تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے چلا چرواہے دو جنے مل کے روٹی کھائیے. تے چرواہا آندہ انی سائمن، اوے عبداللہ میں روزے داراں. حضرت عبداللہ بن عمر نے جو سنیا نا آندہ جی میں روزہ رکھیا. عبداللہ بن عمر آندے نے افی مثل حاض اليوم الہار الشدید سمومہ، وہ انی شدت دی گرمی چھے، کڑک گرمی ہے تے پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں چار رہے ہیں تے نالے روزہ رکھے ہی. تے اگوں جڑا چرواہے جواب دیتا ہے نا انہیں تے سینے نو پھاڑ کے رکھ دیتا. چرواہ پتہ کی اندہ چرواہ اندہ انی ابادر هذه الايام الخاليه،
اوے عبداللہ میں گرمیاں دے روزے تاں رکھنا قیامت نو اللہ دے دربار چ میرا نامہ اعمال کھلے تے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن. میں اس واسطے گرمیاں دے روزے رکھنا وا کہ قیامت نو میرا نامہ اعمال کھلے تے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن. تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں تھوڑا جہا ایدی پہچان تے کر لواں اینو میں ویکھتے لواں ایدے چ تقوی کنا کوئے. توجہ ہے نا سارے دی میں ویکھ لا ایدے چ تقوی کنا کوئے ایدے وچ طہارت کنی کوئے تقوی کنا ہے. آندا میں روزہ رکھیا ہے تے آندے نے میں پہچان کر لواں اللہ اللہ وہو یرید ان یحتبرہ نوتی کلہمہا وسمنہا. حضرت عبداللہ بن عمر نے چھڈ یار ساریاں اینا بکریاں دے وچوں ایک بکری لے کے آ تے اونوں ذبح کرنے آ تے دوویں جنے گوشت بھی کھانے آ تے تینوں وچوں گوشت بھی دے دیاں گا تے بکری دی قیمت بھی ڈبل دے دیاں گا. تے اگوں چرواہا کی آندا ہے عبداللہ بن عمر جی انہا لیست لی بغنم انہا غنم سیدی. فرمایا عبداللہ اے بکریاں میریاں نہیں اے بکریاں میرے سردار دیاں نے. تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے او چرواہے تیرا سردار کیڑا ویندا ہے ایڈا وڈا ریوڑے ایدے وچوں ایک بکری لے بھی آئیں گا تے انہوں پتہ کوئی نہیں لگنا تو انہوں کیڑا پتہ لگنا ایک بکری لے آ ذبح کر لینے آ. تے اگو جڑا چرواہا ہے نا ادھر میرے وال ویکھو آندا وہو رافع اصبعہ الی السماء ایسا آسمان نو انگل کر کے پتہ کی آندا ہے آندا عبداللہ جی میرا سردار تے نہیں ویندا این اللہ میرا رب کتے وے. سردار تے نہیں ویندا پر میرا رب کتے وے. اللہ اللہ حق اللہ. جدو اینی گل سنی نا چرواہے دی قول الرائی این اللہ عبداللہ بن عمر نو روٹی بھی بھول گئی. ہن مدینے نو ٹردے جا رہے نے این اللہ اللہ کتے وے تے نالے روئی جا رہے نے. اس چرواہے دی گل نے عبداللہ بن عمر دے کلیجے نو ہلا کے رکھ دیتا ہے. جاندے نے مدینے دے اندر پوچھ دے نے کدا غلام ہے فلاں بندے دا غلام ہے او دے گھر ہی ٹر جاندے نے آندے نے او جڑا تیرا چرواہا پہاڑ تے بکریاں پہ چاردا ہے او دی کنی قیمت لینی آندا اینی قیمت ہے. عبداللہ بن عمر نے او بھی دے دیتی ہے. آندے نے او جڑا 300 بکری دا ریوڑی او دی کنی قیمت ہے آندا جی اینی ہے. چرواہا مدینے چ وڑدا پیا تے عبداللہ بن عمر آندے نے اوے چرواہیا تیرے تقوی نے اج تینوں غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے تے آ جڑی 300 بکری ہے نا اے میں تینوں تحفے چ دے دتی ہے. دیکھو تقوی دی وجہ تو غلامی بھی ختم ہو گئی تے تقوی دی وجہ تو رزق بھی. بولو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جڑا تقوی اختیار کردا ہے اللہ دے دکھاں نو سکھاں وچ بدل دے نے. جڑا تقوی اختیار کردا بیبیو تسی بھی سن لو جڑا تقوی اختیار کردا ہے اللہ اگے روندا ہے تنہائی چ بیٹھ کے اللہ نو اپنے گناہاں نو یاد کر کے روندا ہے. ایتھے دنیا چ تھوڑا روئے گا مل بہتا پئے گا تنہائی چ روندا ہے اللہ دے نے میں رزق اتھوں دینا جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. ایک واقعہ سن لو یہ سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی نے لکھیا. 4 محمد نامی آدمی گزرے. ایک محمد بن جریر الطبری ایک محمد بن اسحاق محمد بن خزیمہ محمد بن ہارون. یہ 4 بندے سن بڑے بڑے محدث گزرے نے. یہ علم حاصل کرنے واسطے گھروں نکلے ایک شہر چ پہنچے تے انہاں دا توشا جڑا سی نا سامان سمون کھان پین دا مک گیا. ایک کمرہ انہاں کرایہ تے لیا سی او دے وچ بیٹھے نے آندے نے ہن کی کریے بھائی کھان پین دا سامان تے مک گیا. ہن آپس چ انہاں مشورہ کیتا بھئی 4 بندے ہاں ایک بندہ جڑا او منگ کے لے آئے کرے سارا دن مانگ کے تے 3 بندے علم پڑھن او رات نو آئے تے 3 بندے جڑا علم پڑھیا ہوئے اونوں پڑھا. یہ فیصلہ ہو گیا کہ ایک بندے منگنا ہے 3 بندیاں نے پڑھنا ہے پھر دوسرے دن دوسرا جائے تیسرے دن تیسرا جائے چوتھے دن چوتھا جائے.
پہلے دن قرآ پایا تے نام نکلتا ہے محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ دا. تے جدو نام نکلیا تے ہن آندے نے چل وی تیری ڈیوٹی ہے سویرے تو منگ کے لے آنا ہے. تے آندے نے ام لہونی حتی اصلی رکعتین مینوں مہلت دے دیو. محمد بن اسحاق آندے نے میں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لواں. اے نماز نیت لیندے نے رات نو اللہ اللہ کر دے میں تے وقت دے بادشاہ نو رات نو خواب آوندا ہے او تیرے شہر دے وچ 4 بندے دین دے طالب علم آئے نے تے انہاں دے کولوں روٹی مک گئی ہے انہاں نو کھانا پہنچا. یہ بادشاہ ہوندا ہے ایک دفعہ خواب ہوندا ہے پھر دوجی دفعہ ہوندا ہے تے تیسری دفعہ او دروازہ بھی وکھایا جاندا ہے جدے وچ 4 بند نے. بادشاہ وقت صبح ہوندی ہے تے آن کے دروازہ کھڑکاندا ہے آندے کالا الباب دروازہ کھڑکاندا ہے تے دروازہ کھولیا گیا آندا من منکم محمد ابن اسحاق او تواڈے چوں دے وچوں محمد بن اسحاق کون ہے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي تے محمد بن اسحاق نماز پہ پڑھ دے نے. تے اجے سلام پھیریا فَأَخْرَجَ سُرَّةً اپنی جیب جو ایک تھیلی نکال دا دے محمد بن اسحاق دی چولی دے اندر وہ تھیلی جیڑی ہے درم دینار دی موندی کر دیندہ ہے. تے پتہ کی آندہ ہے اے اپنا توشہ لو اے پیسے لو تے جدو اذا نویدت ارسلو الیہ احدن تے جدو اے پیسے مک جان تساں کسے بندے دے ہاتھ منو سنا کلنے آپ نہیں ہونا تسی پیغام بھیجنا ہے وقت دا بادشاہ خود تھوڑے دروازے تے چل کے آئے گا. تے نالے بھی گل ہے تھوڑے چوں دا نا گورنمنٹ دی طرفوں وظیفہ بھی مہینے دا مقرر ہو گیا. ہر مہینے تھانوں وظیفہ ملے کرے گا جنہ چر تسی ایتھے علم پڑھو گے. نبی دے صحابہ صحیح بخاری دا واقعہ عبیدہ ابن جراح دی قیادت چ نکلے 300 دا لشکر ہے پہنچے ایک سمندر دے کنارے تے سارا کچھ مک گیا 3 اونٹ روز ذبح کرنے شروع کر دیتے 3 اونٹ ذبح کرن کھا لینا 3 اونٹ ذبح کرن پھر 3 کو دن گزرے تے عبیدہ ابن جراح نے یار اونٹ سارے سواریاں مک جان گیا تسی اگر ذبح کرتے رہے یہ بند کر دیو. حتیٰ کہ پہلو کھجورا سارے دیا کٹھیاں کیتیاں حضرت عبیدہ ابن جراح انہوں 2 کھجوراں دیندے رہے ایک بندے نو پھر 2 تو ایک تے آگے پھر ایک کھجور نو آندے نے چوس کے کئی دن تک کہیں گزارا کرتے رہے پھر 3 اونٹ ذبح کرنے شروع کر دیتے. تے حضرت عبیدہ ابن جراح اللہ دے کے دعا کر دے نے تے سمندر نے ایک امبر مچھی ہے جڑی چوکے بار ماری تے صحابہ مچھلی 300 آدمی 15 دن تک کھاندا رہا تے کڈی کو وڈی ہی آندے نے اودے وچوں بچا کے نا اساں بچ گئی. نبی پاک واسطے مدینے بھی لے کے آئے تے جدوں اون لگے نا تے اودی جڑی ہی نا پسلی مچھی دی کنڈا اونوں کھڑیاں کیتا جڑا پورے قافلے چوں سب تو قدور بندہ سی نا اونوں اونٹنی تے بٹھا کے نا اودے تھلیوں دی گزاریا تے بآسانی لنگ گیا. نبی علیہ السلام کو رزق اللہ کے آندے نے تے آقا کھاندے نے تے رب آندے نے میرے صحابیو اللہ نے تھانوں رزق دیتا ہے تے اس رزق جو اللہ نے منوں بھی رزق دے چھڑے آئے. سبحان اللہ. اے تقوی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. امام راضی آندے نے برکات السماء بالمطر وبرکات الارض بالنبات والثمار وکثرت المواشی والانعام وحصول الامن والسلامت ذلك لأن السماء تجري مجرى الأب والارض تجري مجرى الام ومنها يجعل جميع المنافع والخیرات بخلق اللہ تعالی و تدبیرہی. تفسیر کبیر چی امام راضی آندے نے آسمان دیاں برکتاں تو مراد ہے اللہ بارش پان گے تے زمین دیاں برکتاں تو مراد ہے اللہ تھانو پھل بھی دین گے اللہ تھانو میوے بھی دین گے اللہ تھانو پودے بھی دین گے اللہ تھانو باغات بھی دین گے اللہ تھانو چوپائے بھی دین گے اللہ تھانو امن بھی دین گے تے اللہ سلامتی بھی دین گے.
تقوی دی وجہ تو امن دنیا دی بڑی وڈی نعمت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا سب تو پہلے امن منگیا ہے تے رزق بعد چ منگیا ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ امنا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اللہ امن پہلو دئی رزق بعد چ دئی. اسی وہ رزق ماننے امن نہیں منگدے. اج جنے وڈے امیر نے نا رات نوں گولیاں کھا کے سوندے نے نیندر ہی نہیں آؤندی. آئیے ذرا غور کیجئے اللہ آندے نے آسمان باپ دی منندے تے زمین جیڑی ہے ماں دی منندے. امام راضی آندے آسمان تو می برستا ہے زمین چو انگوریاں اگدیاں نے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تے تیسرا جڑا سبب ہے او ہے استغفار. آخری بات سن استغفار. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کریں گا بارشاں پہن گیاں. استغفار کریں گا اللہ تینوں اولاد بھی دین گے تے مال بھی دین گے. استغفار کریں گا اللہ تیرے باغات نوں ہریا بھریا کر دین گے. اللہ تیری مٹی نوں بھی سونا بنا دیں گے. امام راضی کو ایک بندہ ہے کہنے لگا بارش نہیں ہوتی دعا کر دے. دوسرا ہے اولاد کو نہیں دعا کر دے. تیسرا ہے جی مال کو نہیں دعا کر دے. چوتھا ہے جی بغاوت سوگے نے. چونوں امام راضی کہنے لگے امام حسن بصری کہنے لگے جا کے استغفار کرو. بندہ ایک کول بیٹھا کہنے لگا امام صاحب یہ بیماریاں انہاں دیاں الگ الگ نے تے سارے نوں پوری کوئی دے چھڑی جے پہ استغفار کرو. جڑا آندا مال کو نہیں کہا استغفار کرو. جڑا آندا اولاد کو نہیں تو ہی کہا استغفار کرو. جڑا آندا بارش نہیں ہوندی تو ہی کہا استغفار کرو. جڑا آندا میری فصل سوگی کہا استغفار کرو. امام صاحب فرمان لگے میں کولوں یہ پوری نہیں دیتی قرآن چو دیتی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کرو گے آسمان تو بارش نازل ہوئے گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مال بھی دے گا اللہ اولاد بھی دے گا. تے اللہ جڑے باغات نے نہراں جو پانی موگے نے اللہ نہراں چ پانی چلا دے گا تے باغات نو بھی ہریا بھریا کر دے گا. ہن حدیث سن لو ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جڑا بندہ استغفار کثرت نہ کردا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھدا کثرت نہ. اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اللہ اینو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں تے غماں دے جال چوں کڈ لیندے نے. ایدی ہر مشکل نو آسان کر دیندے نے. اینو رزق اوتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان وی نہیں کردا. حضرت امام احمد ابن حنبل کہہ دیو رحمت اللہ علیہ ایک بستی جو گزر رہے نے ایک مسجد گئے عشاء دی نماز پڑھی کہنے لگے تھوڑا جا ایتھے آرام کر لینے تے سویرے اٹھ کے سفر شروع کر دیا. امام احمد بن حنبل جان دے ہو نا جنہوں 4 بادشاہاں نے ماریا تے امام نے ایک دن کہنے لگا بادشاہ وقت مولوی تیری اینی کو قدر ہے زد تو نہیں ہاردا کوڑے کھانا ہے تینوں کیا کہا قرآن اللہ دی مخلوق ہے تو کوڑے کھائی جانا تے کہنا قرآن اللہ دی کلام ہے. امام صاحب فرمان لگے تیری میری قدر عظمت دا پتہ ادھر لگنا جدن جنازے اٹھنے. بادشاہ وقت مریا وہ 4 پائی نو کندھا دینا والا کو نہیں. امام صاحب دا جنازہ اٹھیا 20 لاکھ بندے نے شرکت کی ہے. 20 لاکھ جدو کوئی میڈیا نہیں کوئی موبائل نہیں کوئی ٹیلی فون نہیں 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی. امام ابن کثیر نے لکھیا 25 تو 30,000 یہودی عیسائی جنازہ دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جدو جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوندے نے آواز آوندی ہے میں امام نو تے معاف کر ہی چھڑیا جنہاں دا جنازہ پڑھیا میں انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑے نے. ایسا بھی ہوندا ہے بعد جنازے جنازہ پڑھن والے دی وجہ تو بخشے جاندے ہیں بعد جنازہ پڑھن والے جنازے دی وجہ تو بخشے جاندے ہیں. ایسا بھی ہوندا ہے. امام صاحب کہنے لگے میں ایتھے سونا وا خادم نو کہنے لگے تو باہروں دروازہ مار کے چلا جا. انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب باہر نکلو.
وہ تعارف نہ کرایا ادو کہڑا دور سی فیس بک دا بھی ہر بندہ پہچان لیا یوسف پسروری ہے یاسین بلوچ ہے خالد مجاہد ہے جماعت دے فلاں خطیب بول دے اسماعیل عتیق ہن تے ہر بندہ ہی جاندے آؤندے پہچان لئی لیکن امام صاحب کہہ رہے وہ نہیں بھائی انہوں نے کہا جی باہر نکلو بس ایک بندہ نا مسجد دے گوندی لنگدا پیا جڑا نان لاندا ہے نان بھائی انہوں نے کہا کی رولا ہے بھائی کی رولا جی انہوں نے کہا جی اے رولا ہے انہوں نے کہا مولوی صاحب آؤ میرے گھر سو جو وہ امام صاحب نے گھر لے گیا امام احمد ابن حنبل چار پائی ڈائی بسترا لا دیتا امام صاحب سو گے پچھلی رات دا ٹائم ہویا نا پچھلی تے نانا والے تھانوں پتہ آٹا گوندے نے جنہاں نان لانے ہون پچھلے وہ آٹے دی مٹھ بھرے تے کہے استغفر اللہ واتوب الیہ پھر مٹھ بھرے استغفر اللہ واتوب الیہ پھر کو مٹھ بھرے استغفر اللہ وہ آٹے نو مکیاں دے استغفر اللہ واتوب الیہ پیڑے کرے استغفر اللہ روٹی پکائے استغفر اللہ روٹی تندور چ لائے استغفر اللہ وہ دے استغفار دے شور نے نا امام احمد ابن حنبل نو جگا دیتا امام صاحب آندے نے بھائی اوے آ جڑا شور پایا یہ دا کوئی فائدہ بھی ہے آندا مولوی صاحب کو ایک فائدہ جے جدن دا ورد شروع کیتا ہے رب نے رزق دے پھاٹک ہی کھول چھڑے نے تے دوجی گل اے وے جیڑی دعا کیتی ہے نا مولوی صاحب اللہ نے وہی میری دعا قبول کر لی ایک دعا بھی صرف ایک دعا قبول نہیں ہوئی امام صاحب کہنے لگے وہ کیڑی اے میرے نال تسی وعدہ کرو تسی مسافر ہو مولوی صاحب تسی دعا کرو گے تے مسافر دی دعا تے اللہ رد نہیں کر دے تسی دعا کرو گے میں تھانوں دس دینا اے دسو کیڑی دعا قبول نہیں ہوئی کہنے لگا مولوی صاحب اللہ کے دعا کی تھی اللہ اس وقت تک موت نہ دئی جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ اس وقت تک موت نہ دئی جب تک احمد ابن حنبل نہ ویکھ لا امام صاحب نے جب نہ سنیا نا تے تھوڑے جے سدھے ہو کے بیٹھ گئے تے کہنے لگے احمد ابن حنبل نو جاننا ہے آندا مولوی صاحب تسی نہیں جانتے جنوں 4 بادشاہاں نے ماریا ہے وہ دن وڈا ولی کائنات کون ہو سکتا امام بخاری وہ کوڑا ویکھن آئے سن بخارے تو بغداد چ میں کوڑا ویکھ کے جدن احمد ابن حنبل نو مار پیندی رہی ہے امام بخاری نے کوڑا ویکھا تے چیخاں نکل گئیاں فرمان لگے کوڑا کہے ہاتھی تے وسدا ہاتھی مر جاندا تے امام صاحب آندے نے چلا پھر میرے سینے لگ میں احمد ابن حنبل اور میرے بھائیو دوستو میں مقدی مکا دے وہاں سو اثر ساسرے تے گنڈ اللہ 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 آئیے ذرا غور کیجئے نا میں کیوں نہ کہہ دے وہاں اللہ اللہ تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں حویلی والے ہو اللہ نو پچھلی راتی اٹھ کے کیا کر رو کے 2 نفل ہی پڑھ لیا کر بہو تیریوں پڑھے جاندے 2 نفلان دے اندر 11 آیتاں پڑھ لیا کر تو آکھے گا 11 آیتاں مولوی جی ہوندی ہی نہیں فلک ناس تے ہوندی جے کہ نہیں پہلی جی فلک پڑھ لو دوجی جناس پڑھ لو جڑا بندہ 2 نفل پڑھدا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو غافلاں چوں نہیں اٹھان گے تہجد گزاراں چوں اٹھان گے تے کدی پچھلی راتی اٹھ کے انہوں دکھڑے سنایا کر تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں ظفری ادھر میرے حل کرنا تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنوں دل دا حال سناواں میں کدے اگے ترلے پاواں میں بوا ہور کوئی منو وکھا دے تو دل سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تھڑپا دے تو تیرے در تے آیا میں روڑ روڑ کے تیرے اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے تیرے در تے آیا میں روڑ روڑ کے تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے ایک خیر دا چٹکا پا دے تو ایک خیر دا چٹکا پا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں اللہ
تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، میریاں منتاں تیرے اگے کوئی زور نہیں، میریاں منتاں تیرے اگے کوئی زور نہیں، میری پاپاں دی گٹھری پھول نہیں، ایک نظر حیا دی پا دے تو۔ تے گل بڑی پیاری ہے، منو اس گل تو انکار نہیں، اللہ منو اس گل تو انکار نہیں، پاپی میرے جیا وچ سنسار نہیں، تیرے جیا بھی تے کوئی غفار نہیں، جا بخش دیتا فرما دے تو۔ تے گل بڑی پیاری ہے، آندے نے ربا آن ڈگا در تیرے تے، ہائے ہائے ربا آن ڈگا در تیرے تے، رکھاں آس فضل گنیرے تے، رکھاں آساں فضل گنیرے تے، ہن سختی نہ کری میرے تے، می رحمت والا پا دے تو۔ وآخر دعوانا الحمد۔ چار بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے اور انہوں نے انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے تو بعد 17 کمیٹیاں جمعیاں، جمعے تو بعد انشاءاللہ 17 کمیٹیاں جمعیاں، اور ایتھے کافی سارے بچے ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بار بار رہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تے اس وقت یہ ہے کہ مدرسے کا فنڈ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور میری اپیل ہے سارے دوستوں کہ جو مدرسے واسطے ہے دل کھول کے طالب علموں واسطے مدد کرے جی، خدمت کرے جی، تاکہ اتنے زیادہ تو زیادہ سارے کو بچے جڑے نے وہ پڑھ سکن اور اسی انہوں کی خدمت کر سکیے، انہوں کو اچھا کھوا پیا سکیے، تے انہوں نے پاؤن واسطے زیادہ تو زیادہ اپیل ہے کہ اس چوری کے فنڈ پایا جائے۔ تسی بھائیو میں کہنا مسئلہ ہے جی زکاة فنڈ دے وچوں نا مدرسے چ لگ سکدا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھے مدرسہ طلباء پڑھ دے نے، قرآن حفظ کر دے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اونا دے تعام دا بندوبست کردا ہے نا، دین دے طالب علم نو کھواندا ہے، وہ طالب علم قرآن حفظ کرن تو بعد پوری زندگی قرآن پڑھے گا، جنہ او دے کھانے دا انتظام کیتا ہے انہوں برابر دا ثواب پوری زندگی ملدا رہے گا۔ تو اس واسطے اگر تسی چاہندے ہو کہ یہ طالب علم قرآن پڑھ کے تے سانو ثواب ملے تو پھر چاہیے نا طلباء دی خدمت کرنی۔ بولیے بولو نا، بولو تو صحیح۔ میں کوئی تھوڑیاں جیباں جو نہیں کرنے، تھوڑے زکاة آلریڈی فرض ہے، وہ دینی ہوندی ہے، وہ کوئی اللہ سے راہ آسان نہیں کرنا۔ جیڑی چیز فرض ہے، جدے اُتے زکاة فرض ہے، کوئی کاروباری آدمی ہے، تاجر ہے، وہ اللہ دی راہ وچ زکاة فنڈ چو 10,000 روپیہ دے دے، 20,000 روپیہ دے دے، چلو یہ انشاءاللہ تعالیٰ او دے واسطے صدقہ جاریہ بھی ہے، تے آلریڈی اللہ دے دیتے مال چو دینا ہے۔ ہاں بیبیاں بھی اتے آئیاں نے، میں بیبیاں کے بھی گزارش کروں گا، تے سارے ساتھی اگر تسی اس چولی 1000 روپیہ پاؤ نا، تے میں میرا خیال کہندا ہے انجی کو 2-3 لاکھ پورا ہو جاتا، جنی کو آج خلقت ہے، جنی کو عوام آئی ہے، تھوڑی مسجد دی جگہ تھوڑ جاندی ہے، بندے وج جاندے ہیں۔ تے بھائی جوید صاحب میرے انتہائی محترم بھائی نے، یہ جدوں آندے نے نہ آندے نے، جدوں میں آواں ادوں ہی جمعہ پڑھانا ہے، میں ہاں ٹھیک ہے جی، تھوڑا آرڈر لو دا گارڈر ہے۔ تو اس طرح خان صاحب بھی نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق چے مال چ اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو میں انہاں نو انکار نہیں کر سکتا کہ میرے بڑے بڑے محسن نے بھائی جوید صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں نو زندگی عطا کرے اور نیک سوالے اللہ نورینہ اولاد بھی دے، کچھ ہی کہہ دو آمین۔ تو اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق چ مال چ اللہ برکت عطا فرمائے اور دنیا دے ہر دکھ سنو اللہ سوکھ چ بدلے۔ تو لہذا سارے ساتھی یار رل مل کے اس ادارے نہ تعاون کرو، انشاءاللہ تعالی یہ تعاون انشاءاللہ تھوڑی اور میری نجات دا سبب بنے گا۔ نبی پاک نے فرمایا نا قیامت دے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، تے آقا دی حدیث ہے جڑا بندہ اللہ دے راہ دیندا ہے نا او دا صدقہ قیامت دے دن او دے اوتے چھتری بن جائے گا، جدھر جدھر جائے گا او چھتری او دے نال ہی جائے گی۔ تو ہن چھتری دی لوڑ ہے جے کہ کوئی نہ،
کیڑا بندہ جڑا اٹھ کے آندا میں 10,000 دینا میں 20,000 دینا؟ کوئی ایسا بندہ ہے جڑا پورے مجمع دے وچ حضرت عثمان دا گوان چاہندا ہے تے اٹھ کے کہے؟ ہن ہی پتہ لگ جاندا حضرت ہاں جی 10,000 اور کیڑا جی پتہ لگ جاندا 10 کو بننے 10,000 والے اٹھو ہاں کی ہویا جی 5,000 یہ جیڑے مننے نے وہ دینے بھی نے جیڑا بندہ من کے نہیں نہ دیندا نبی پاک نے فرمایا کتا کہہ کر کے چٹ لیندا ہاں جی اور کیڑا بندہ ہے جی اٹھو اٹھو ماشاءاللہ اب باہرلا مجمع اتنا بڑا اجتماع یار 10 بندے تو کچھ بھی نہیں 10,000 یہ ہے نا ہاں جی ہاں جی اٹھو اٹھو ماشاءاللہ اٹھیے اور بھی کوئی ہے ہاں جی او بار 10,000 عبد المائز ہمیشہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ جس مسجد دے اندر مخالفت ہوئے نا وہ اللہ دے گھر برباد ہو جاندے ہیں یہ گل میری یاد رکھو تھانو علم ہے کہ لاہور دے اندر جڑا میں مرکز بنا رہا ہوں وہ دے تے کتنا پیسہ لگ چکے ہے اور میں کلا بندہ ہاں تے عرش تے رب ہے تھلے میرے چند ساتھی نے میرے نال چند دوست نے جڑے اللہ نے دیتے نے میں کسی کو منگن واسطے نہیں گیا نہ کہ دروازے تے منگن واسطے گیا کسی دروازے تے میں کسی مالدار کو منگن نہیں گیا 10 کروڑ روپیہ لگ چکے ہیں 4 لینٹر دے 2 کنال دے پئے نے ہن ٹائل لگ رہی ہے کام 1.5 سال ہو گیا کام شروع ہے ایک دن بھی کام بند نہیں ہوا تے جدن میں شروع کیتا ہی میرے کو 1 روپیہ بھی نہیں صرف 32 ٹن سریا آندا سی اس واسطے اللہ دے گھر دے نال نہیں لڑائی کرنی چاہیے نہیں بندے دے دل دے اندر بغض ہونا چاہیے یہ اللہ دا گھر ہے یہ انہیں چلانا ہی چلانا ہے پاویں کوئی دے نہ دے تو اس واسطے زکات فنڈ دے وچوں میں بچیاں دی مدد واسطے کیا ہے یہ تسی انشاءاللہ تعالی اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے میرے واسطے نہیں کرنا نہ میں تھانوں کہنا میری ذات واسطے کرو بیبیاں بہناں نوں بھی کہاں گا تو اس واسطے سارے ساتھی جنی توفیق ہے وہ کرنا چاہیے میں اگو یہ نہ سوچو کہ اتنے بچے کنے پڑھتے ہیں یا کنے پڑھتے ہیں یا کی ہوتا ہے وہ اگلا مسئلہ ہے لیکن تسی اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے اسا اللہ نو راضی کرنے واسطے کرنا اسا کسی بندے دی رضا واسطے نہیں کرنا او دا اجر ہاں کدے کو لینا ہے اللہ کو نہ مسجد صدر کو لینا ہے نہ مسجد خطیب کو لینا ہے یا نہ مسجد خزانچی کو لینا ہے یا کہ مدرسے دے خزانچی کو لینا ان اجری الا علی اللہ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ تھوڑا سارے دا دینا اور بھی کوئی ساتھی ہے جیڑا جنت دے اندر حضرت عثمان دا گوان چاہتا ہے ویکھو گوان کیڑے بڑے دا میں اعلان کیتا اور بھی کوئی ساتھی ہے اٹھیے 1,000 2,000 جنی توفیق دے دیو اٹھ کے اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا قبول فرمائے اٹھو اٹھو ماشاءاللہ او 5,000 بزرگاں دا ہاں جی زکات فنڈ دے وچوں پیسے دینا اتنا مشکل نہیں ہوندے جنہیں ذاتی دے تو دینا مشکل ہوندے ہاں جی 5,000 ادھر پھڑو اٹھئے لے ہو 1,000 روپیہ لے ہو جنہ بھی ہے 1,000 روپیہ بھی تھی دیو نا 1,000 یہ تو بچیاں نو سویرے دے جائے جا کے ناشتہ کرو اور کوئی ساتھی بعد کوئی ساتھی ملنا چاہتے مل سکتے